نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، ابھی میں نے خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اور آج کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے، دھیان اور توجہ سے سنیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے ماحول میں کیسے مسلمانوں کو نوکریوں سے، ملازمتوں سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اگر آج حکومت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو نوکریوں سے اور ملازمت سے دور رکھا جائے، تو ہمیں ہمارے بچوں کو، ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو تعلیمی میدان میں اور تعلیم کے سلسلے میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے، تعلیم کے تعلق سے نازل ہوئی تھی. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گلوبل آئیڈیالوجی پیش کیا، آفاقی نظریہ پیش کیا، آپ نے ارشاد فرمایا: طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، شکشا لازم ہے، کمپلسری ہے. کسی بھی حال میں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو تعلیم سے دور رکھے. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو تعلیم سے دور رکھتا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے، حرام کام ہے. اور ترغیب دلانے کے لیے آقا نامدار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو تعلیم سے دور رکھتا ہے اور اس سے کام کرواتا ہے اور اس کی کمائی کھاتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. آج ہم اپنا کاسہ گدائی لیے ہوئے، دامن پھیلاتے ہوئے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کے لیے افسران کے پاس جاتے ہیں اور پھر ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ فلاں بنیادوں پر ہمارے ساتھ سوتیلے پن کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ ان کا ایسا کرنا یا نہ کرنا اپنی جگہ پر ہے. مسلمانوں کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آج جو ہمیں برے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، آج جو ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ہماری ہی بدعمالیوں کے نتیجے ہیں، ہمارے ہی برے کرتوت کے نتیجے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ اے مسلمانوں، آج جو تمہیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو پریشانیوں کو برداشت اور جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی. کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو ہمارے سامنے کھیل رہا ہے، کیا یہ اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ کیا اس مزدور کا بیٹا، کیا یہ IAS اور IPS نہیں بن سکتا؟ کیا اس غریب کا بیٹا اچھا انجینئر نہیں بن سکتا؟
ہم نے اپنی سوچ کو محدود کر دیا. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. ہم نے اپنی سوچ کو محدود کر دیا اور اپنی فکر کو سمیٹ کر صرف اور صرف 2 روٹیوں اور 2 بوٹیوں میں محدود کر دیا. یہ فکر جس قوم میں داخل ہو جائے گی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے یاد رکھیے، تعلیم ہمارے یہاں فرض ہے اور علم نام ہے معرفت الہی کا. اللہ کو پہچاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جاننا، حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا، اتنا علم ہر مسلمان بچے اور بچیوں کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اتنا علم جاننا ضروری ہے. اور میں کہتا ہوں کہ معاشرے میں ایک ایسے عالم کا ہونا جو شریعت کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہو. اگر ہم نے ایسے عالم کو بنانے سے ہم قاصر ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غلط مسئلے کو جان کر غلط طریقے پر جا رہے ہیں اور غلط مسئلے کو جان کر اس پر عمل کر کے گناہگار ہو رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایک ایسے عالم کو نہیں بنایا ہے جس کی وجہ سے لوگ گناہوں کا شکار ہو رہے ہیں، پوری قوم گناہگار ہو. اچھے مفتی کا ہونا معاشرے کے اندر، قاضی شریعت کا ہونا جو شریعت کے مسائل کو حل کر سکے، ایسے قاضی شریعت کا ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک اسی طریقے سے مسلمانوں کے امراض کی تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر کا ہونا یہ بھی ضروری ہے. اور جس طریقے سے مردوں کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہماری بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کا بھی ڈاکٹر ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ہماری بہت ساری بہنیں اور ہماری مائیں ایسی ہیں جو پابندہ ہیں، جو عزت دار ہیں، جو بہت زیادہ اپنی عزت کا خیال رکھتی ہیں، اور وہ علاج کے سلسلے میں بھی یہ پسند نہیں کرتی ہیں کہ وہ کسی ڈاکٹر اور غیر محرم کے پاس جائیں اور اپنے جسم کا علاج اور جسم کی تکلیف اس کو بتائیں اور دکھائیں اور وہ اس کا علاج کرے. وہ یہ نہیں چاہتی، بلکہ وہ یہ سوچتی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے اور ہمارے سیوان شہر میں کوئی عائشہ نام کی ڈاکٹر نہیں ہے جس کے پاس میں جاؤں اور اپنے جسم کی تکلیف اپنی بہن کو بتاؤں اور وہ میرے جسم کو دیکھے اور میرے نبض کو پکڑ کر بتائے کہ یہ پریشانی ہے اور اس کا یہ علاج ہے. کیا یہ قوم کی ضرورت نہیں ہے؟ ہے. بس قوم پر لازم اور ضروری ہے کہ اس عائشہ کو، اس فاطمہ کو، اس زاہدہ کو اور اس عابدہ کو بھی پردے میں رکھتے ہوئے وہ تعلیم دلائیں اور ڈاکٹر بنائیں تاکہ ہزاروں عائشہ کا علاج کر سکیں. یہ بھی قوم کی ضرورت ہے. اچھے سائنٹسٹ کا ہونا جو ضروریات کو پوری کر سکے، جو قوم مسلم کی جانب سے اپنے ملک کی خدمت کر سکے، جو اپنے قوم کی نمائندگی کر سکے. معاشرے میں ایسے آدمی کا ہونا بھی ضروری ہے. اے نوجوانوں، ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارا کام صرف اچھی بائک اڑا لینا، اچھے موبائل خرید لینا اور فلانے کا گھر اس نقشے کا بن رہا ہے، ہمارا گھر اگلے سال بننے والا ہے، ہم اس سے اعلیٰ اور اچھا نقشہ لے کر آئیں گے اور اس سے اچھا گھر بنائیں گے. ہمارا مقابلہ، ہمارا تقابل و تنافس وہ مکان کی تعمیر میں ہے، وہ اچھے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی چیزوں میں ہے، رہائش و زیبائش میں ہے، آرائش میں ہے اور دکھاوے میں. کیا مسلمانوں کے پاس ذہانت کی کمی ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس دماغ کی کمی ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس نوجوانوں کی کمی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. کمی اگر ہے تو حوصلے کی، کمی اگر ہے تو جذبے کی، کمی اگر ہے تو بزدلی کی چادر تانے رہنے کی جو عادت بن گئی. ہم بزدلی کی مضبوط چادر کو اتارنے کے لیے تیار نہیں. اے نوجوانوں،
اس ملک میں بسنے والے دوسروں کے بچے IAS اور IPS بن سکتے ہیں، اور غلامان مصطفیٰ کے بچے یہ IAS اور IPS کیوں نہیں بن سکتے؟ بنانا ہوگا، طے کرنا ہوگا، فیصلہ لینا ہوگا کہ یہ مکان کی تعمیر نہیں ہوگی۔ اس بچے کو IIT کرانا ہے، 20 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے، 50 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے، ہم اپنی زمین بیچ دیں گے لیکن اس کو اپنی قوم کے لیے کھڑا کریں گے۔ جب یہ کھڑا ہو جائے گا تو کروڑوں کی پراپرٹی یہ خود خرید لے گا۔ ہم اپنے اس ملک میں بسنے والے دوسرے دوستوں سے، دوسرے اس ملک میں بسنے والے دوسرے لوگوں سے ہمیں سیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بیگھا کی بیگھا زمین بیچ دیتے ہیں، اور ہم اپنی 1 کٹھا زمین بچانے کے لیے، اگر ہمارا بیٹا سیوان انٹر میں پڑھ رہا تھا تو ہم اس کو بلاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایسا کرو کہ اب تم اپنی پڑھائی کو رہنے دو، ہمارے گاؤں کے فلانے صاحب کی دکان سیوان کے اندر ہے، تم جاؤ، دوا کی دکان ہے، ان کے یہاں جاؤ، وہ 10,000 روپیہ نقد دینے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا تم 10,000 روپیہ کماؤ اور یہ پڑھائی کے چکر چھوڑو، اور اس لیے کہ اگر ہم تمہیں پڑھائیں گے، انٹر کرائیں گے، اور پھر انٹر کے بعد تمہیں اگر ہم انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیں گے تو پھر ہماری یہ 1 کٹھا زمین بک جائے گی۔ ہم اپنی کٹھا اور 1 کٹھا زمین کو بچانے کے لیے اپنے بچے کی تعلیم کو روک دیتے ہیں اور موڑ دیتے ہیں، اور ہمارا مقابل وہ اپنے بچے کی تعلیم کے لیے گھر تک کی زمین کو گروی رکھ دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لاٹری ہے، نکل گیا تو کئی گھر خرید لے گا۔ مسلمانوں، اس ملک میں جس نفرت کی سیاست جاری ہے اس کا منہ توڑ جواب اگر آپ کو دینا ہے تو یہ مجمع طے کرے، آبادی کے لوگ طے کریں کہ آئندہ 10 سالوں میں ہم اپنے خاندان سے، اپنے محلے سے، اپنے معاشرے سے، اپنی سماج سے ایک بندے کو IAS بنائیں گے، ایک بچے کو IPS بنائیں گے۔ سوچئے، ارادہ کیجئے، ہمت کیجئے، محنت کیجئے، فیصلہ لیجئے، اللہ توفیق دے گا۔ جب انسان ہمت کرتا ہے تو اللہ کی بھی مدد آتی ہے۔ اور یاد رکھنا ہے مسلمانوں کہ اگر گن کا لائسنس لینا ہو تو توپ کے لیے آپ اپلائی کیجئے، نظر رکھیے آسمان پر، نہیں آئیے تو اچھا ڈاکٹر ضرور بن جائے گا، اچھا انجینئر ضرور بن جائے گا۔ اور اگر ہم نے اعلیٰ مقصد کے لیے نیت نہیں کی اور گن کے لائسنس کے لیے اپلائی کیا تو پٹاخے کا لائسنس بھی نہیں ملے گا، یاد رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں اپنی قوم کے تعلق سے، اپنے بچوں کے تعلق سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ میرٹ کو دبانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لاکھ تعصب ہو، یقیناً لاکھ عداوت اور دشمنیاں ہوں، لیکن اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ آپ کے خاندان کا فلاں بچہ بڑا اچھا انجینئر ہے، آپ کے پاس لندن سے، فرانس سے، جاپان سے، امریکہ سے فون آئیں گے کہ آپ اپنے بچے کو ہمیں دے دیجئے، ہم سالانہ اتنے کروڑ کا پیکیج آپ کو دیں گے، وہ بھول جائے گا کہ اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام عبد الرحمن ہے، اس کو تو کام سے مطلب ہے، وہ کوالٹی کو تلاش کر لے گا اور لے کر جائے گا آپ کے بچے کو۔ یقیناً لاکھ تعصب اور لاکھ دشمنیاں ہوں، لیکن ہمارا مورل اتنا اونچا ہو جائے کہ دبانا مشکل ہو جائے، ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ گریبان پھاڑنے سے، ماتھا پیٹنے سے، ماتم کرنے سے، ایک دوسرے کے خلاف بولنے سے، تعداد کسنے سے اس امت کا مسئلہ اس ملک میں حل نہیں ہوگا۔ اگر اس ملک میں اس امت کا اور ہماری قوم کا مسئلہ حل ہوگا تو میرے بھائیوں وہ صرف اور صرف اچھی تعلیم کے ذریعے سے ہی حل ہوگا۔ اور میں نے کہا کہ یہ فرض ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اس کو بہت زیادہ تفصیل سے اس پر اہمیت ڈالتے ہوئے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ تعلیم کے تعلق ہی سے نازل ہوئی ہے، اور آج مسلمان تعلیم ہی کے میدان میں سب سے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آج موبائل کا اور بائک کا جتنا شوق ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوانوں کے اندر ہے، کسی اور قوم کے بچوں کے اندر اتنا زیادہ بائک اور موبائل کا شوق نہیں ہے۔ مسلمانوں اور نوجوان ساتھیوں اور میرے دوستوں، میں آپ سے
ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گا، آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے۔ آپ ہمارے فیوچر ہیں۔ آپ اگر اچھے بنیں گے، آپ اگر ترقی کریں گے، ہماری پوری قوم ترقی کرے گی۔ اور اگر آپ بائک میں اور موبائل کے شوق میں اپنے آپ کو، اپنے وقتوں کو ضائع کریں گے، یاد رکھیے ہمارا فیوچر کبھی برائٹ نہیں ہوگا، روشن اور تابناک نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نوجوانوں سے خاص طور سے مخاطب ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں، اے میرے دوستو، اے میرے نوجوانوں، آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، آپ بہت اہم ہیں، لہذا آپ اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، آپ اپنے آپ کو برباد نہ کریں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک اگر کوئی ہتھیار ہے تو اس ہتھیار کا نام جہالت ہے۔ جہالت نوٹ کیجئے میرے اسٹوڈنٹ، کہ جس قوم کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، اس کو جاہل بنا دیجئے، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جاہل قومیں کبھی کسی کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اس لیے اگر دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنا چاہتے ہیں، دنیا والوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اس نفرت کی سیاست کا منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہو، تو اے مسلمانوں اور اے نوجوانوں، آپ اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تعلیمی میدان میں آگے بڑھیے، محنت کیجئے، اور والدین سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر روپیہ خرچ کیجئے، سب کچھ اپنے غریب بچوں کو بھی پڑھانے۔ آج جو ہم فضولیات میں خرچ کر رہے ہیں، اپنے غریب بچوں کی تعلیم پر بھی ہم پیسہ خرچ کریں، ان کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔